امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی مذاکراتی وفد کل شام اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی، کہا ہمارے نمائندے کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ معاہدے سے متعلق پر امید ہوں، فریم ورک طے ہو چکا۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس اسے مکمل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی، ایران جلد اور آسانی سے گھٹنے ٹیک دے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ نائب ایرانی صدر رضا عارف نے کہا ایرانی مذاکراتی ٹیم جرأت اور دانش مندی سے قومی مفادات کا دفاع کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم آفس نے بتایا شہباز شریف اور مسعود پزشکیان میں 45 منٹ تک بات چیت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے سربراہان سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا عالمی رہنماؤں سے رابطے خطے میں پائیدار امن کے لیے نہایت معاون ثابت ہوئے۔ پاکستان دوست ممالک کے تعاون سے امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کے دورہ تہران میں تعمیری بات چیت پر ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان کا امن کے لیے مضبوط عزم قابل ستائش ہے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ مسعود پزشکیان نے امن کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آئیں گے، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی صحافی کیٹلین ڈورنوبس نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کی صدر ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے بتایا اگر معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر نائب صدر کے ساتھ ہوں گے۔ سی این این نے دعویٰ کیا ہے امن مذاکرات کامیاب ہوئے تو صدر ٹرمپ اور پزشکیان پاکستان جا سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی نے رپورٹ کیا صدر ٹرمپ اور صدر پزشکیان اسلام آباد گئے تو مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کریں گے۔ پاکستان بن رہا ہے پھر سفارتکاری کا میدان، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد مرکز نگاہ۔ امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون سیل، اسلام آباد کا سیرینا اور میریٹ ہوٹل خالی کرا لیا گیا۔ میٹرو بس سروس پم اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں تمام ٹریکنگ ٹریل کو بھی بند کر دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج جوڈیشل کام نہیں ہوگا، کاز لسٹ منسوخ، کسی بھی کیس کی سماعت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد راولپنڈی میں سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات، پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہنگامی اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی اور آبنہ ہرمز کی بندش کے معاہدے پر غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی حکام سے بھی فون پر رابطہ کیا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، مارکو روبیو سمیت امریکی فوجی قیادت کی اجلاس میں شرکت۔ کسی قوم کو جوہری حقوق سے محروم رکھنے والے ٹرمپ کون ہوتے ہیں؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران نے کیا جرم کیا ہے جو جوہری حقوق سے محروم رہے؟ جنگ کا دائرہ بڑھانا نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ معاہدے کے کچھ نکات طے پا گئے، کچھ پر اختلافات ہیں۔ امریکہ وارننگ اور ڈیڈ لائن سے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ زیادہ دور نہیں۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی فاکس نیوز سنڈے سے گفتگو، کہا عوامی سطح پر مختلف باتیں سامنے آنے کے باوجود ایرانیوں سے مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات در حقیقت اچھی پیش رفت ہیں۔ ٹرمپ تخلیقی مذاکرات کار ہیں، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں، غیر یقینی صورتحال کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
आबनाए हुर्मुज खुलने के बाद जहाज रानी की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। इस तनाज़े का अच्छा इख्तिताम होगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले नायब वज़ीर आज़म के अहम राब्ते इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। अमन इस्तेहकाम और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती का भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पोलैंड के हममनसब का राब्ता। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी में पाकिस्तान का किरदार सराहा। इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। अंतालिया में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जंग बंदी में तौसी और आबनाए हुर्मुज दोबारा खोलने पर बात हुई। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मौसवी का कहना है दुश्मन जंग हार चुका है। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा आबनाए हुर्मुज की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत न करें। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज आने वाले 2 तेल बरदार जहाजों को वापस भेज दिया। ईरानी मीडिया का दावा यमन के हूसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हूसी रहनुमा हुसैन अल अज़ी ने एक्स पर लिखा अगर हमने बाबुल मंदब को बंद करने का फैसला कर लिया तो कोई इंसान या जिन इसे नहीं खुलवा सकेगा। सब बेबस हो जाएंगे। सदर ट्रंप और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बेहतर यही होगा कि वो अमन की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी खत्म करें। बाहर से सख्त अंदर से मोहतात। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों में जारियत और खौफ एक साथ चलते रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी सदर ट्रंप की सियासी हिकमत अमली का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का अवामी जाहो जलाल महज एक दिखावा, जहां वो दुनिया के सामने ईरान के खिलाफ सख्त जुबान और धमाका खेज ट्वीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफजदा हैं। ट्रंप के बयानात दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी जमीनी फौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। यूरोपीय यूनियन इसराइल से पुराना तिजारती मुआहिदा खत्म करे। हिस्पानवी वजीर आजम का मुतालबा। पेड्रो सैंचेज ने वाज़ेह किया कि हमारी दुश्मनी इसराइली अवाम से नहीं बल्कि नेतन्याहू की हुकूमत से है जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जो मुल्क कानून नहीं मानता वो यूरोपीय यूनियन का शिराकतदार नहीं रह सकता। स्पेन मंगल को यूरोपीय यूनियन के इजलास में इसराइल से अमन मुआहिदा खत्म करने की तजवीज पेश करेगा। तुर्की ने ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसी का मुतालबा कर दिया। वजीर ख़ारजा हाकान फैदान कहते हैं बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी में लाजमी तौसी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फायदा उठाकर लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। 43 साल में ईरान और अमेरिका किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए थे। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, उन्हें एक मेज पर बिठाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं अमेरिका और ईरान की बातचीत के दौरान मुआवजे हुए। मीटिंग के दौरान गर्मा गर्मी हो जाती थी। फील्ड मार्शल और इसहाक डार कभी एक को ठंडा करते तो कभी दूसरे को, फिर उन्हें साथ बिठा देते थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमेरिका और ईरान में सुलह करवा रहे हैं। दुनिया भर में दोनों की जोड़ी का चर्चा है। कागजी गोले चलेंगे लेकिन उसके बाद मुआहदा हो जाएगा। बानी ने 2002 में पीस टॉक की बुनियाद रखी। दुनिया 2026 में अमल कर रही है।
میرے لیڈر 24 سال آگے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مردان میں جلسے سے خطاب، کہا بانی کا علاج ذاتی ڈاکٹر سے نہیں ہوگا تو احتجاج کریں گے۔ آئندہ کے پی اسمبلی کا اجلاس گراؤنڈ میں ہوگا۔ 25 اپریل کو پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر کشمیر میں جلسہ ہوگا۔ 1 مئی کو لاہور جاؤں گا۔ یہ مجھے ڈرانا اور توڑنا چاہ رہے تھے لیکن ناکام رہے۔ بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا اگر ہمیں اسپیس نہ ملی تو جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ بانی کے بغیر ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے۔ پاکستان دنیا کو عالمی جنگ سے بچا رہا ہے۔ پاکستان امت کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں سید سلمان گیلانی سیمینار سے خطاب، کہا آبنائے ہرمز نے تیل کی قیمتوں کو جمپ لگایا ہے۔ مہنگائی سے عوام پریشان ہے۔ حکمران کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف مظاہرے بند کریں۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہم نے مؤخر کیا، منسوخ نہیں کیا۔ حکومت نے 6 ہفتوں میں عوام سے پیٹرولیم لیوی کے نام پر 180 ارب روپے بٹور لیے۔ فی الفور لیوی ٹیکس ختم کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں خطاب، کہا پاکستان کی خطے میں ہم کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں لیکن امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھول دیا، امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہیں کی۔ امریکہ ہم کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ رواں سال اور آئندہ سال خوش سالی اور ہیٹ ویو کا خطرہ، پاکستان کو سپر ایل نینو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اگست ستمبر میں ایل نینو سپر ایل نینو میں بدل سکتا ہے۔ بحر الکاہل کے پانی کا غیر معمولی حد تک گرم ہونا موسم کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، جوب، کلا، سیف اللہ، لوئر دیر، شانگلہ اور سوات میں بادل برسے۔ بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ ضلع محمد کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ خیبر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ کوہسار مری میں لینڈ سلائیڈنگ کی روک تھام کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی، امداد کی ہدایت۔ مری میں عالمی معیار کے نئے ہوٹلوں کے قیام اور چیوڑا میں پیراگلائیڈنگ کلب پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ حکومت سندھ نے حیدرآباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 22 ایکڑ زمین کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت حیدرآباد کے پانی منصوبے پر اجلاس۔ مراد علی شاہ کی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت، کہا ہمارا مقصد تمام شہریوں کو پانی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ حیدرآباد، قاسم آباد اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے، منصوبے کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ جماعتی اسلامی کراچی کی پڑھو پڑھاؤ مہم، اسکول کے بچوں کو نصابی کتب مفت دی جا رہی ہیں۔ پڑھو پڑھاؤ پروگرام میں ہزاروں افراد نے رجسٹریشن کرائی۔ منم ظفر خان کہتے ہیں گھر گھر جا کر کتابیں جمع کرنا بذات خود بڑی تحریک ہے۔ سندھ کے 40,000 سرکاری اسکولز میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ امتحانی مراکز میں بچوں کے لیے بجلی اور پینے کا پانی تک میسر نہیں۔ یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جماعت اسلامی کی تعلیمی تحریک خواندگی کی شرح بڑھانے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالے گی۔ سعودی حکومت کے تعاون سے حج انتظامات کو بروقت مکمل کر لیا۔ عازمین کے لیے ہر ممکن سہولت یقینی بنائی گئی ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اسلام آباد سے پہلی حج پرواز کی روانگی کے موقع پر گفتگو، کہا عازمین حج ملک کے سفیر ہیں، سعودی قوانین کا خاص خیال رکھیں۔
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اہم سنگ میل عبور کر لیا. لاہور کا انمول کینسر اسپتال انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے عالمی نیٹ ورک میں شامل. اسپتال کو ویانا میں ہونے والے معاہدے کے بعد عالمی درجہ ملا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور DGIAEA نے معاہدے پر دستخط کیے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے. اور لاہور میں نیشنل میراتھن اینڈ سائیکلنگ ریس کا انعقاد. سندھ پہلے، پنجاب دوسرے اور خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پر رہا. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریس ہے. ہمارا ہدف ہے آئندہ ایونٹس میں 1 لاکھ ایتھلیٹس کو شامل کریں.